کریں گے۔ اب اگلا سوال ہے، اس تحریر کا پسندیدہ جملہ اپنی کاپی میں خوش خط کیجیے اور اپنی پسندیدگی کی وجہ بھی تحریر کیجیے۔ کوا سوچ بچار کے قریب نہیں پھٹکتا اور اس کا عقیدہ ہے کہ زیادہ سوچ بچار کرنا اعصابی بنا دیتا ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں، یہ جملہ میں نے لیا ہے کوا تحریر سے۔ تو یہ جملہ بہترین مزاح لیے ہوئے ہے اور میری ایک سہیلی کے تکیہ کلام سے ملتا جلتا ہے، اس وجہ سے مجھے یہ پسند بھی ہے۔ وہ بھی لاپرواہی سے کہتی ہے کہ میں زیادہ نہیں سوچتی کیونکہ زیادہ سوچ بچار کرنا اعصابی بنا دیتا ہے۔ ذو معنی الفاظ۔ ذو معنی الفاظ ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جن کے دو معنی، ایک واضح ہو، دوسرا مخفی ہو، یعنی گھما پھرا کر ہم نے بات کی ہو۔ لکھنے یا بولنے والا اس کا وہ مخفی معنی مراد لے رہا ہوتا ہے جس میں طنز یا پھپتی ہوتی ہے، لیکن وہ اس طرح چھپا کر ادا کرتا ہے کہ چٹکی لینے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ ذیل میں چند ایسے ہی لفظ موجود ہیں جو لطافت سے بھرپور ہیں۔ مخفی معنی اور لفظ دونوں دیے ہیں۔ لوٹا۔ لوٹا ایک ایسا شخص جو لوٹے کی طرح کبھی کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے اور کبھی کسی اور کے ساتھ، جبکہ لٹو استعمال کسی پہ لٹو ہو جانا، کسی پر فریفتہ ہو جانا معنی رکھتا ہے۔ چکنا گڑھا ایک ایسا شخص جس پر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہو، ڈھیٹ قسم کا شخص۔ مٹکا یہ پیٹ کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے، تونت کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے۔ چمچا کسی اہم شخص کے ساتھ چلنے میں یا اس کی ہاں میں ہاں ملانے والا شخص۔ گائے استعمال اس کا یہ ہوتا ہے اللہ میاں کی گائے، اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا سادہ شخص۔ اب یہ ایک تحریر دی ہوئی ہے۔ ذو معنی الفاظ کا استعمال عام طور پر مزاحیہ تحریروں میں ہوتا ہے، ان کے استعمال سے تحریر کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے اور پڑھنے والا بے ساختہ پھڑک جاتا ہے۔ تو چوتھا سوال اسی سے متعلق ہے کہ ذیل میں دی گئی تحریر کو بغور پڑھ کر وعین میں دیے گئے الفاظ کے دونوں معنی لکھنے ہیں۔ تو یہ تحریر میں بعد میں کروں گی اور ابھی میں اگلا سوال کرتی ہوں۔ پہلے ہم سوال نمبر 5 کر رہے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو چوتھے سوال کا جواب بتاؤں گی۔ خوب سوچ کر ایسی ضرب المثل لکھیے جس میں کوے کا ذکر موجود ہو، پھر اس ضرب المثل پر مختصر کہانی بھی تحریر کیجیے۔ تو ضرب المثل میں نے لکھی ہے، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا۔ ایک بار کسی نے پرندوں کی ایک سلطنت قائم کرنے کا سوچا اور اعلان کرایا کہ ہفتے کے روز سب پرندے حاضر ہوں، جو ان سب میں حسین ہوگا اس کو بادشاہ بنایا جائے گا۔ ایک کالے کوے کو بادشاہ بننے کی بڑی تمنا تھی۔ اس نے ہنس کو خوبصورت سمجھ کر اس کے ادھر ادھر گرے ہوئے پر اٹھائے اور اپنے بدن پر چپکا لیے۔ جب تمام پرندے حاضر ہوئے تو کالا کوا ہنس کے بھیس میں آیا اور پھر اس کا انتخاب بھی ہو گیا، مگر جب وہ چلا تو پرندوں نے پہچان لیا کہ یہ چال تو کوے کی ہے۔ اب تو غصے میں ہنس نے اس کے سارے پر نوچ لیے اور کوا زخمی ہو گیا۔ اب تو اس کو اپنی چال بھی بھول گئی، لہٰذا اسی وقت سے یہ مثل بھی مشہور ہو گئی کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا۔ اب ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کویسچن نمبر 4 کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔